اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی۔ ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی، میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت۔ کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی۔ حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گی۔ اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے۔ چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ، کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی۔ مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں۔ وہ انا للہ پڑھی آگے بڑھ گئی۔ کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے۔ اور اس خاتون کے چوتھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا ہے، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے، تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے۔ ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون ہے مدینے کی، میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا دیکھ لے۔ وہ خاتون آئی، جیسی ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی، دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بی یہ کیا ہے؟
سنو میرے عزیزو، تحفظ ناموس رسالت کہتے کسے؟ وہ خاتون مدینہ کہتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارا مدینہ نکل کر جا رہا تھا حضور کے ساتھ، میں نے اپنے جوان لال سے کہا تھا کہ بیٹا جا، آج تیرا وقت آ چکا، میں نے آج کے لیے تجھے پالا تھا، حضور کی عزت کی بات ہے، جا۔ جب میرا بیٹا جانے لگا تو جانتے ہو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، اللہ اللہ میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ خاتون مدینہ ہے، کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں جمے رہنا، اگر کبھی دشمن بھاری پڑ گئے، غالب آنے لگ گئے حضور کے اوپر یا حضور کے ساتھیوں پر، خبردار پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس خاتون نے اس سے کہا تھا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو خاتون کہتی ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہوا، سب سے پہلے میں یہی دیکھنے آئی ہوں، میں میدان میں آئی اور اپنے بیٹے کا جبہ ہٹا کر میں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، اور پھر جب مجھے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ملا، پلٹ کر دیکھا، میں شکر اس لیے ادا کی کہ سارے زخم میرے بیٹے نے سینے پر لیے، وہ سامنے سے لڑ کر کے سامنے سے زخم کھا کر کے مرا ہے۔ اس بات پر میں مولا کا شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ وہ مائیں تھی جن کی تربت پر مولا لاکھوں سلام نازل کرے۔ یہاں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ماں اور بہنیں ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، بیٹا کہاں جا رہا ہے، حالات خراب ہیں، یہ مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑنا، ارے یہ تو ایسے بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جائے گا، تیری بھی زندگی خراب ہو جائے گی، تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا۔ میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھ لو ان بیٹوں کو، ایک دن آئے گا جب تمہاری عزت نوچنے کے لیے کتے آئیں گے، اس وقت بھی یہ تمہارے بیٹے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نام رسول کے لیے کھڑا ہونا نہیں سکھایا، وہ بیٹا کبھی تمہاری عزت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری بزرگوں کی روایتیں یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے، اور اگر آج تربیت بدل گئی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آ جاؤ واپس پھر اسی ماحول پر، بچوں کو سلانا تو بھی نام مصطفیٰ پر سلانا، اٹھانا اور جگانا تو نام مصطفیٰ پر جگانا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری عزت سلامت آج عزت ہے تمہاری تو حضور کے نام کی وجہ سے۔ میں آپ سب سے میں گفتگو کرتا ہوں، میری تقریر کا کہاں ہے، کوئی عطا پتہ ہی نہیں، تقریر کرنے کا میرے پاس ڈھنگ بھی نہیں، انداز بھی نہیں، مقرر نہیں، جذبات آپ کے سامنے رکھنے کا عادی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ منبر مجھے کیوں دیا آپ نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کیا اگلا پچھلا پس منظر ہے؟ یہ منبر یا بڑے سے بڑے منبر پر اگر یہ مومنین اٹھا کر مجھے بٹھاتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ یہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہماری عزتیں حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو